الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کریں، اور جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے سبق نمبر 1 جو ہے وہ نہیں پڑھا، میں اس سبق کے ڈسکرپشن میں سبق نمبر 1 کا لنک دے دوں گا، آپ ادھر سے جا کے سبق نمبر 1 کو ضرور سماعت فرمائیں۔ جو ناظرین چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ صحیح معنوں میں مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں تو وہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور روزانہ سنا کریں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم آج اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 2 یہ حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ حروف مرکبات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 2 پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھیں گے اچھے طریقے سے، پھر ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرکب کب بنتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 حروف ہوں یا 2 سے زائد حروف ہوں تو وہ ملا کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جس طرح کہ یہ لام اور اس کے ساتھ الف، یہ 2 حروف ہیں اور یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ ضاد الف جو ہے یہ 2 حروف ہیں اور ایک مرکب بنتا ہے۔ 3 حروف بھی آئیں گے، 4 بھی آئیں گے، لیکن جب یہ حروف ملا کر لکھے جائیں گے تو ایک مرکب بنے گا۔ اب سوال یہ ہے ان حروف کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں الف، با، تا، ثا یہ حروف ایک ایک کر کے پڑھے تھے، تو سبق نمبر 2 میں بھی ہم یہ حروف جو ہیں یہ مفرد حروف کی طرح پڑھیں گے۔ اگرچہ لکھنے میں 2 یا 3 یا 4 بھی ہوں گے، لیکن پڑھنے میں الگ الگ ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح کہ یہ لام الف ہے اس کو لام الف پڑھیں گے۔ یہ یا الف ہے تو اس کو ہم یا الف پڑھیں گے، یعنی ان کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف عربی لہجے میں پڑھیں گے، یعنی اردو میں نہیں پڑھیں گے، بے تے سے کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو بھی معروف عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ اب آگے یہ سوال ہے، جب یہ حروف 1 2 یا 3 ملا کر لکھے جاتے ہیں، مرکب بنتا ہے، تو ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر حروف جو ہوتے ہیں
اس کا سر لکھا جاتا ہے، یہ لکھا ہوا اوپر ذرا توجہ سے پڑھیں گے کہ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کی پہچان کس طرح ہے؟ جس طرح یہ دیکھیں آپ، یہ ہا الف ہے، ہا کا سر لکھا ہے، دھڑ چھوڑ دیا ہے، آگے الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ لام با ہے، اس میں بھی لام کا سر لکھا ہے، با کا سر لکھا ہے، دھڑ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے پہچان کر کے پڑھیں گے۔ تو پہچان کیسی ہوگی؟ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی پہچان جو ہے ان کے نقطوں سے ہوگی، ان کی پہچان ان کے نقطوں سے ہوگی۔ جس طرح کہ با الف، نون الف، تا الف، یہ حروف ہے جو ہے با الف، نون الف، تا الف۔ اب یہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اب ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ ان کی پہچان اس طرح کریں گے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ با ہوگا، اور نون جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اوپر ہے، اس کو نون پڑھیں گے۔ اور اسی طرح تا جو ہے اس پر دو نقطے ہیں، اوپر ہیں، اس لیے اس کو تا پڑھیں گے۔ تو اس کی جو پہچان ہے ان حروف کی، حروف مرکبات جو ہے مرکب ہونے کی حالت میں جب ایک جیسے نظر آئیں تو ان کی جو پہچان ہے وہ ان کے نقطوں کے رد و بدل سے کی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 2 کو پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کوشش کریں میرے ساتھ اس کو پڑھنے کی، تاکہ آپ کو بھی اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مشق ہو جائے۔ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کچھ حروف ایسے ہیں جن پر مد لکھی ہوئی ہے، جس جیم ہے اس پر مد ہے، سین اس پر بھی مد ہے، شین اس پر بھی مد ہے، صاد اس پر بھی مد ہے، ضاد ان پر بھی مد ہے۔ تو یہ جو مد والے حروف جس طرح لمبے کرنے ہیں، اب آپ نے اس کی جو مشق ہے وہ اس انداز سے یاد کرنی ہے، الف سے لے کر یا تک، کہ جب آپ اس کو آگے جا کے بھی پڑھیں گے اس کو بھی اس طرح ہی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زبر زیر پیش جو بھی اس پر حرکت آئے گی اس کے مطابق پھر اس کو پڑھا جائے گا۔ تو ایک پڑھتے ہیں، الف، لام الف۔ پیچھے جو ہم نے حروف مفردات میں لام پڑھا تھا اس پر مد تھی، اس لیے ادھر بھی لام کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے، یعنی کم از کم 3 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے۔ لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ سا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ شین الف، سین الف، اس میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، حروف صفیریہ میں سے ہے۔ فا الف، یہ فا آپ نے پڑھا ہے سبق نمبر 1 کہ جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس میں فا ہے، اس لیے اس میں ہونٹوں کی حرکت ہوگی۔ قاف الف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین
الف، صاد الف، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، غائن بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ان حروف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ضاد الف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ طا الف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ ظا الف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ظا جو ہے۔ میم الف، ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف سا، کاف فا، طا با، سین لام۔ اب سین جو ہے اس پر بھی مد ہوتی ہے اور لام پر بھی مد ہوتی ہے، آپ حروف مفردات میں جا کے دیکھیں گے تو ان دونوں حروف مد ہے، اس لیے انہیں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آپ نے مد والے حروف جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں، تو جب آگے بھی پڑھیں گے تو ان کو اتنا ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عین لام، غین لام، کاف لام، کاف نون، طا نون، ظا نون، جیم دال، خا دال، حا دال، عین دال، غین دال، خا ذال، خا زا، حا را، با را، یا را، طا را، ظا را، با میم، نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم،
شين ميم لام جيم عين جيم حاء جيم باء جيم باء عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين ياسين تاسين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حاء قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا واو همزة يا همزة با تا نون تا تا يا تا عين طا فا ضا با لام با ها ميم با عين دال عين با دال حاء ميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف
عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال تو با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 2۔ امید کرتا ہوں آپ دوست احباب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوشش کریں اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی مشق کریں۔ میں مشق کی ویڈیو الگ میں ڈالتا ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ سکے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ قواعد و ضوابط بھی یاد کریں اور ساتھ میں مشق بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد صحیح معنوں میں تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔